صفدر کے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور میرے سر کے اوپر نیک محمد پگڑی رکھنا چاہتا تھا. میں نے منع کیا کہ مجھے پگڑی ویسے دے دو، پہنانے کے لیے آپ پشاور آئیں گے تو بات ہوگی. وہ کمانڈر نے مجھے رنگ کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو محمود شاہ یہ اس طرح ہوا ہے، ابھی امن آیا ہے تو ابھی اس کو ہونے دو. میں نے کہا بھائی 200 آدمیوں کے ساتھ 500 آدمیوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے، یہ کون سا امن ہے؟ تو پھر آپ نے شیر کے سامنے کر دیا. ہاں تو میں نے کہا ایک دفعہ شیر کے سامنے ہو گئے تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ شیر کے اوپر تو میرا حکم نہیں چلتا نا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ طاہر یلدشیف آیا ہوا ہے. طاہر یلدشیف خود کوئی 200-300 گارڈز کے ساتھ پھرتا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت میں مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش تو کی جا رہی تھی. وہ تمام اللیگل ہے، وہ تمام غیر آئینی ہے. اچھا، آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ احسان اللہ احسان کیا چیز ہے، دفع ہو یہاں سے. پھر انہوں نے یہاں سے اس کو بھگایا. انہوں نے بھگایا؟ ہاں. کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن باہر صورت وہ خود نہیں بھاگا. وہ آرمی کے اس سے یا ISI کے اس سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تو خود بھگایا گیا. تو ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرتے وقت آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان ڈبل رول پلے کر رہا ہے، کھیلتا ہے. مشرف نے جو فیصلہ کیا تھا 9/11 کے بعد، آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ. انیشیلی یہ پروپوزل ان کو دیا تھا کہ ان کو پیچھے جا کے آباد کر لیں. انہوں نے کہا آبادی کے پیسے آپ دے پاکستان کو. پاکستان کے پاس پیسہ کتنا؟ کافی عرصے سے پہلے سے عمران خان کا جو اوپینین رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ طالبان کے بارے میں وہ ان کی ہمدردی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے اس کو اپنے پارٹی کا ایک ملٹری ونگ بنانا چاہتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو سیدھا کریں گے. سب سے زیادہ غلطی جنرل باجوہ نے کی کہ اس کو پاور میں لے آئے. جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا وہ اس کے لیے کرسیاں کس نے پرووائڈ کی تھی اور کس نے دی تھی اور وغیرہ. آپ کو پتہ ہے کہ کرسیاں کس نے پرووائڈ کی تھی؟ وہ ملک ریاض کا نام لیتے ہیں. اچھا، اور ملک ریاض کو کس نے کہا تھا؟ وہ آپ خود سمجھدار ہیں. جو جیل میں عمران خان صاحب ہے ان کو ککڑی بھی ملتی ہے، دیسی گھی بھی ملتا ہے. اس کو صرف میرے خیال میں لنگر کا کھانا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی فوج کا قانون ہے. فوج کے قانون کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، فوج کی تحویل میں ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ شاید بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ بہت زبردست قسم کا ایک سپورٹ ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. نواز شریف کو سکرو کرنے کے لیے آپ نے ان کو لانچ تو کر دیا، پھر وہ آپ سے سنبھل نہیں سکے. وہ جنہوں نے لانچ بھی کیا تھا میں ان سے ایگری نہیں کرتا. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. آج کی گفتگو چونکہ ہم نے کرنی ہے خیبر پختونخوا یعنی کہ فرنٹ لائن کے کچھ ایسے مسائل پر کہ جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، جس میں ماضی بھی شامل ہے، جس میں حال بھی شامل ہے، اور پھر مستقبل کے کچھ چیزیں اپنے ماضی کے کیے گئے منصوبہ بندی کے تناظر میں کیا ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی ہم نے بات کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو موجودہ پولیٹیکل صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی تھی. تو اس لیے ہم نے آج اپنے اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کو. سب جانتے ہیں کہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب فارمر چیف آف سیکیورٹی ان ٹرائبل ایریا بھی رہ چکے ہیں، ہوم سیکٹری رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے اس وقت جب کہ یہ سرحد ہوا کرتا تھا، اور دفاعی تجزیہ نگار تو ہیں ہی. آپ ان کو ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں، اخبارات میں بھی ان کے انٹرویو دیکھتے ہیں. اور ایک اگر آپ کو انالیسز جاننا ہے
کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کی کیا صورتحال تھی، اور پھر مشرف دور میں جو معاہدات ہوئے اس پر بات کرنی ہے، یا پھر عمران خان صاحب پر بات کرنی ہے. تو یہ ایک اہم شخصیت ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی بہت مہربانی. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں 9/11 کے بعد کی اگر صورتحال کی، تو آپ کی ایک پکچر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں مختلف پلیٹ فارم پر بھی، اور وہ تصویر ہے آپ کی نیک محمد کے ساتھ. آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نیک محمد کون تھا. اگر ہم اس نیک محمد کی کمانڈر کی، طالبان کے کمانڈر کی اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر لیں، تو مجھے یاد ہے کہ آپ شاید ان دنوں ہوم سیکٹری سرحد تھے، اور ایک معاہدہ ہوا اس کے ساتھ، تو لیکن پھر وہ معاہدہ چل نہیں سکا، شکئی معاہدہ جسے کہتے ہیں. یہ کیا کہانی تھی؟ ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اس کے اوپر. دراصل اس وقت یہ نیک محمد اور شریف اور یہ جو بھی گروپ تھا، ان کی طرف سے کور کمانڈر کو اپروچ کیا گیا. صفدر صاحب تھے اس وقت. جنرل صفدر کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کی چالاکیوں کو جانتے ہیں. اچھا. اور فوجی جو ہے وہ سمپل ہوتے ہیں. تو وہ آئے. اور آپ بھی تو فوجی تھے. میں بھی فوجی ہوں، لیکن پھر تھوڑی سی ٹریننگ ادھر ہو گئی اس کے ساتھ، یہ بیوروکریٹس کے ساتھ. تو وہ ایک دفعہ جنرل اورگزئی جو کور کمانڈر تھے، گورنر بننا چاہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیسے رہوں گا گورنر. تو میں نے کہا آپ فوجی ہیں، میں بھی فوجی ہوں، لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ سول لائف کے یا بیوروکریٹس کے یا دوسرے لوگوں کے چکروں کا 15% بھی نہیں جانتے. یہ میں نے اس کو فیس ٹو فیس اس کو کہا. تو اس وجہ سے انہوں نے جنرل صفدر کو کیا، اور جنرل صفدر نے کہا کہ وہ اس طرح معاہدہ کرنے کو تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اس ماننے کو تیار ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آپ کی پریڈکشن تھی؟ میں نے بالکل کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا. باہر صورت آپ کور کمانڈر ہے، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ملاقات رکھی. یہ جو نیک محمد کے ساتھ جنوبی نیک محمد کے ساتھ نیک محمد اور ان کے ساتھی شریف اور دوسرے کے ساتھ عبدالعزیز بھی ایک نام تھا ان میں. تو ان کے ساتھ ملاقات رکھی، اور گورنر صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم گئے. کافی سارے یہ جو صحافی ہے وہ بھی گئے، جس میں خاص کر سلیم صافی مجھے یاد ہے، اور دوسرے وہ بھی گئے. وہاں پر ہم گئے، ان سے ملے، تحفے ایکسچینج ہوئے. انہوں نے جنرل صفدر کے سر کے اوپر پگڑی رکھی، اور میرے سر کے اوپر نیک محمد پگڑی رکھنا چاہتا تھا. میں نے منع کیا کہ مجھے پگڑی ویسے دے دو، پہنانے کے لیے آپ پشاور آئیں گے تو بات ہوگی. اچھا. تو باہر صورت ان کی وہاں پر یہ خیر سگالی کی جو بات چیت ہوئی وہ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بیٹھنا تھا کہ معاہدے پہ، کہ معاہدے کے جو شرائط ہے وہ ورک آؤٹ کریں. تو وہاں پر کور کمانڈر صاحب 3 دن وہاں پر مسجد ہے کہ نور محمد ابھی مرحوم ہے، لیکن ان کی بہت بڑی مسجد ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اچھا. اور نور محمد صاحب خود قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور وہ وہاں کے ایک اہم شخصیت تھے. تو اس میں، اور یہ جو نیک محمد تھا یہ مولوی نور محمد کا شاگرد بھی رہ چکا تھا.
تو وہاں پر یہ بات چیت کرتے رہے. اس میں تو میں حاضر نہیں تھا، لیکن وقتاً فوقتاً ادھر سے آ جاتی تھی کہ اس چیز کی کلیریفیکیشن آپ دیں. میں نے کہا بات سمپل ہے کہ جتنے بھی فارنر ہیں یہ حکومت کے حوالے کریں. حکومت کے حوالے کریں تو انہوں نے کہا آپ ان کو ان کے حکومت کے حوالے کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. اچھا. ان کے لیے جہاں پر یہ چاہیں گے، چاہے پشاور میں ہو، چاہے ان کے لیے کیمپ بنا دیں گے، ان کے لیے مسجد بنا دیں گے، ان کے لیے اسکول بنائیں گے، ان کو پڑھائیں گے. یہ لوگ جنگلوں میں رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے تربیت کی ضرورت ہے، وہ ہم اپنے خرچے سے کریں گے. اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے شہری بھی بن سکتے ہیں اگر ان کے ٹھیک ہوں. اسی طرح اور کئی کلیریفیکیشن کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں نہیں لگائیں گے جو آپ شناختی کارڈ بنائیں گے. اچھا. ہم نے کہا چلو تصویر نہیں لگائیں گے، وہ بھی ایگری کر. اس طرح اور آتی رہی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ 3 دن کے بعد کور کمانڈر صاحب نے بتایا کہ یہ تو نہیں کر رہے معاہدہ. اچھا. میں نے کہا آپ کو یہی بتایا تھا، کیونکہ ان کے پیچھے قوتیں ہیں جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. کون سی قوتیں؟ یہ طالبان کی جو قوتیں افغانستان میں تھی یا ان کے پیچھے. آپ افغان طالبان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ افغان طالبان بھی، کچھ اور طالبان بھی قوتیں جن کو انہوں نے بنایا ہے طالبان. نیک محمد تو ایک وزیر ہے، وہ کیا ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ وزیر ہیں ساؤتھ وزیرستان کے، آپ اپنا گھر سیدھا کریں، آپ چھوڑیں غیر ملکیوں کو. ان کے ساتھ فوج جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی اور یہاں سے نکالے گی. وہ ایک اور جگہ پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ کو انہوں نے غلام بنایا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، اور ان میں ان کی مفادات تھے. یعنی ایک اونٹ کو وہ کرائے پہ دیتے تھے تو وہ پتہ نہیں 50,000 فی مہینہ ان کو دیتے تھے. یہ ایک گاڑی ان کو کرائے پہ دیتے تھے تو وہ بھی 20-30 ہزار روپے ان کو مہینے کے مل جاتے تھے. وہ تو غریب لوگ تھے. تو اس طریقے سے ان کے کوئی مفادات تھے. لیکن ساتھ ہی بتایا ان کو، شریف کو بتایا کہ آپ ذیلی خیل ہیں، اور ذیلی خیل کے لوگوں کے لیے انہوں نے وہاں پر جیل بنائے ہوئے ہیں اور اس میں زنجیروں میں ان کو جکڑا ہوا ہے. یہ فارنر جو عسکریت پسند تھے انہوں نے یہ ازبک بھی تھے، اس میں بہت سارے وہ تھے. جی ہاں، وہی عرب بھی تھے، ازبک بھی تھے. ہاں عرب بھی تھے. عرب وغیرہ جو تھے وہ تھے فائنانشر تھے. اچھا. وہ پیسے دیتے تھے ان کو. اور تو عرب فائنانسر تھے. اچھا. خاص کر سعودی جو ہے وہ جگہ جگہ رہتے تھے اور پیسے جو ہے ان کو پہنچاتے تھے. اچھا. تو اس طریقے سے وہی جو میں نے بات کی کہ ان کے پیچھے لوگ تھے، پیچھے یہی لوگ تھے. تو القاعدہ والے اور دوسرے. تو اس لیے میں نے کہا یہ نہیں کر سکتے. ورنہ اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ وزیر ہیں، آپ آرام سے رہیں، آپ امن سے رہیں، آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ کی اپنی زمین ہے، آپ مزدوری کریں جو بھی آپ نے کرنی ہے، آپ کاشتکاری کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. جو بھی باقی ٹرائبل ایجنسیز ہیں ان میں بھی غربت تو سب جگہ پہ ہے. تو اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن کور کمانڈر صاحب کو میں نے کہا کہ وہ قوتیں ان کو آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے دے گی. پہلے دن سے کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. تو وہ معاہدہ ہو نہیں سکا. لیکن اس میں تو وہ آپ ایک واقعہ اور بھی سنایا کرتے تھے کہ وہ کوئی جگہ کے اوپر روکنے کی بھی آپ نے کوشش کی ان کو، کہ ایک معاہدے کی ایک شک تھی. مطلب شکوں میں بھی تو تھوڑا سا مسئلہ آ گیا نا، کہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو کہ آپ صرف 5 لوگوں کو لے کے جا سکتے ہو، کہیں آپ نے ٹریول کرنا ہے، اور وہ ساتھ جو ہے درجنوں لوگ گھمایا کرتے تھے. وہ کیا قصہ تھا؟ وہ ایک اور معاہدہ تھا. اچھا. وہ جو کوئی کور کمانڈر گئے تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ
کہ مختلف شکوں کو ہمیشہ وہ کنوے کرتے تھے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ لکھ دیں یا نہ لکھیں، تو ٹیکنیکلی میں ان کو ایڈوائز کرتا تھا. کور کمانڈر کو ہوم سیکرٹری ٹیکنیکلی ایڈوائز کرتے جی ہاں، کیونکہ یہ جو سول لا ہے یا ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا. مطلب ہے کہ ہم ان کو جو ہے یہاں تک معاہدہ سائن نہیں کر سکتے. اس پہ لکھا تھا کہ شہیدان غازیان اسلام ورسز گورنمنٹ آف پاکستان. تو میں نے کہا یہ غازیان اسلام کا نام ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا. طالبان لکھے. اچھا. تو اس طریقے سے مختلف الفاظ کے جو ہیر پھیر تھا وہ ہوتا تھا اس میں، تو ہم ان کو کہتے تھے. تو اس میں انہیں ایگریمنٹ کیا کہ یہ ہتھیار ڈال دیں گے، یہ اپنے علاقے میں پھریں گے، جو بھی ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا یہ کس طرح پھریں گے؟ اس میں آپ لکھیں کہ نیک محمد جیسے ایک بڑا آدمی ہے تو چلو وہ 5-6 آدمی گارڈ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. اچھا. لیکن اس کے ساتھ لشکر نہیں ہو سکتا. تو ایک دفعہ وہ لشکر کے ساتھ پورے پتہ نہیں 500 بندے کتنے بندے ان کے ساتھ تھے، وہ پیچھے پیچھے چلتے یہ جا رہا تھا. وہ لوگ پھر ان سے ڈرتے تھے، تو وہ چیک پوسٹ پہ روک لیا کہ آپ اس پر ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا نہیں، ایگریمنٹ کے علاوہ میرے کور کمانڈر کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی ہیں جو کہ ایگریمنٹ میں نہیں ہیں. اچھا. تو میں نے کہا اس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی وہ پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہوم سیکرٹری نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ اس سے ہٹ کر کور کمانڈر خود سے ان سے کوئی باتیں کر لے اور کہہ لے کہ اچھا چلو آپ کی یہ جو تحفظات ہیں میں دور کروں گا. جی بالکل. وہ میں نے ان کو کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایگریمنٹ بھی آپ نے سائن کیا نا، ایک محمد صاحب آپ نے کیا، ہم نے کیا، بات ختم ہو گئی. وہی ایگریمنٹ ہے. اس آپ نہیں لے کے جا سکتے 5-6 آدمی، یا اس میں 6 کی بجائے آپ 7 کر لیں، چلو میں مان لوں گا. کوئی یہ اس طرح کی نہیں ہے. لیکن وہ نہیں، اس نے جس جگہ پہ روکا ہوا تھا وہاں پر تو 4-5 لڑکے تھے. تو وہ میں نے پی اے کو کہا کہ وہاں سے ایک ونگ FC کا ڈسپیچ کریں، پہنچے وہاں پر. اچھا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی وہ پتہ چلی کہ تو ایک اور ونگ بھیج دیا، تو خانہ بھی ساتھ کچھ بھیج دیا. اچھا. کہ چلو وہ اس نے وہاں سے کہ میرے کور کمانڈر کے ساتھ بات کرنے دو. اس نے کور کمانڈر کے ساتھ بات کی. کور کمانڈر نے مجھے رنگ کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو محمود شاہ یہ اس طرح ہوا ہے، ابھی امن آیا ہے تو ابھی اس کو ہونے دو. میں نے کہا بھائی 200 آدمیوں کے ساتھ 500 آدمیوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے، یہ کون سا امن ہے؟ تو یہ تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہم پہ ہے نا، تو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ادھر لڑائی ہو جائے گی. تو میں نے کہا ہم کر رہے ہیں نا لڑائی، فوج سے تو ابھی مدد نہیں مانگی. مطلب ہے میرے پاس FC ہے، FC سے کروں گا لڑائی جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے سے. اس نے کہا نہیں آپ ایسا کریں نا، میں گورنر صاحب کو بھی کہہ دوں ابھی ان کو جانے دے. تو میں نے کہا ٹھیک. گورنر صاحب نے بھی کہا جانے دو یار، چھوڑو. میں نے کہا اچھا ٹھیک، چھوڑ دیا. تو بس چھوڑ دیا. تو وہ پھر اسی طرح 200-400 آدمیوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا. وہ بدماش تھا اور اس ایریا کا وہ تھا، تو اس سے کوئی امن قائم نہیں ہوا. اور پھر آپ کو آپریشن کرنا پڑا. اس کے بعد جو بڑا آپریشن جو فوج نے کیا، یعنی حالات خراب ہوتے ہوتے یہ جو بھی موجودہ حالت ہے تو نارملی آپ FC کے ساتھ حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرائبل ایریا میں. لیکن جب یہ ایک وقت سے بڑھ جائے گا، ایک حد سے بڑھ جائے گا، تو پھر آپ کو فوج کو کہنا پڑے گا. اور میں نے یہ جنوبی وزیرستان میں خاص کر مجھے یاد ہے کہ ان کے وہ جو ملکان تھے ان کے سامنے کہا کہ اگر اس طرح یہ نہیں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو شیر کے سامنے کر دوں گا.
تو کہتا ہے پھر کیا ہوگا شیر کے سامنے؟ ہاں شیر کے سامنے. تو اس نے کہا شیر سے میرے مطلب فوج تھا. تو اس نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جو شیر کی مرضی ہوگی وہی ہوگی. تو پھر آپ نے شیر کے سامنے کر دیا؟ ہاں. تو میں نے کہا ایک دفعہ شیر کے سامنے ہو گئے تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ شیر کے اوپر تو میرا حکم نہیں چلتا نا. ویسے شیر کے اوپر آپ نے حکم چلا ہے، ہاں آپ کا نہیں چلا کیونکہ انہوں نے چیک پوسٹ ان کو کراس کرا دی. اچھا پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ازبک تھے، چیچنس تھے، عربز آپ کہتے ہو کہ زیادہ تر اسپانسر کرتے تھے. طاہر یلدشیف بہت ایک اہم کریکٹر رہا ہے، ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی تھا، لیکن وہ آپ سے بھاگ جاتا ہے، یہ کیسے؟ دراصل اس کا یہ تھا کہ جس جگہ ہمیں شک تھا کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں ازبکس، تو وہ فائنلی یہ پریزیڈنٹ مشرف کو بھی پتہ تھا کہ میں نے کہا کہ ہم وہاں پر آپریشن کر لیتے. وہ کہ کرو نا یار، میں وہ پکڑو ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے ایف سی سے بات کر کے، وہ کرنل صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پھر میں نے اس کو کہا کہ تم رات کو گھیرا ڈالو اور پکڑو جتنے بھی اس میں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ طاہر یلدشیف آیا ہوا ہے. طاہر یلدشیف خود کوئی 200-300 گارڈز کے ساتھ پھرتا تھا. اچھا. تو وہ آیا ہوا تھا، تو وہاں پر جو ازبکس تھے اس کے علاوہ 200-300 بھی تھے، یعنی طاہر یلدشیف وہاں تھا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کی تعداد زیادہ نکلی. خیر فائر فائٹ ہوئی مختلف جگہوں کے اوپر. وہ اس کے اندر ہمارے کوئی سپاہی شہید ہوئے اور ان کے 27 ازبکس مارے گئے. اچھا. وہ اس لیے کہ ان کے جو کمیونیکیشن ہے وہ ہم سنتے تھے یہاں پر. اچھا. تو وہ کہتا کہ فلانے کا جنازہ ہے، فلانے کا جنازہ ہے، فلانے. تو اس وجہ سے ہم نے کاؤنٹ کر کے 27 کے فگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں. خیر اس میں طاہر یلدشیف ہم نہ پکڑ سکے. وہ مجھے بتایا کہ اس گھر سے جس گھر میں ان کا ملک تھا اور جدھر اس نے ہونا تھا، وہ وہاں سے کہتے ہیں گاڑی نکلی، ہم نے اس کے اوپر فائرنگ کی، اس کے ٹائر فلیٹ ہوئے، وہ فلیٹ ٹائرز کے ساتھ نکلا. اور اس نے کہا کہ شاید طاہر یلدشیف بھی ہو. لیکن بعد میں جب یہ ملک شریف کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہ طاہر یلدشیف تھا، تو اس نے کہا تھا. تو میں نے کہا پھر کیسے آپ نے نکالا؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر کے پیچھے دیوار توڑ کے، تو وہاں سے میں اور طاہر یلدشیف صرف دونوں نکل کے ایسے کراس کنٹری، وہ جگہ مجھے تو معلوم ہے، وہاں سے ہم نکل گئے شکئی کی طرف. اچھا صحیح. تو وہاں سے وہ پھر فرار ہو جاتا ہے. یہ جو معاہدوں کی آپ نے بات کی، یہ معاہدہ تو نہ چل سکا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی معاہدے ہوئے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے. کچھ منٹس بھی سامنے آئے، پھر کہا گیا کہ نہیں یہ تو بات چیت ہو رہی تھی. یہ جو آپ عسکریت پسندوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے پیشن گوئی بھی کی کہ وہ چلے گا نہیں، تو یہ چلتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی معاہدے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل اس میں یہ جو ٹرائبل ایریا ہے، ٹرائبل کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایشورڈ ٹرائبز ہوتے ہیں اور ایک نان ایشورڈ. ایشورڈ ٹرائبز اس کو کہتے ہیں جس کا ملک، ہیڈ، سردار، جو بھی نام آپ دے، وہ تمام ٹرائب اس کا حکم مانتا ہو، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ ان کے خلاف خود طاقت استعمال کر سکتا ہے. صحیح. تو ایسے ٹرائبز کو ہم ایشورڈ ٹرائبز کہتے ہیں. انگریزوں کے زمانے سے یہ ٹرم ہے. تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے
کوئی خرابی نہیں ہے. ٹرائبل افیئرز میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی قتل کرتا ہے، آپ اس ٹرائب کو کہتے ہیں کہ ملک کو کہ اس آدمی کو پروڈیوس کرو میرے سامنے، تو وہ پروڈیوس کرتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی اس کی پاور اتنی ہوتی ہے. بعض ہوتے ہیں جن کی پاور کوئی نہیں ہوتی، برائے نام ملک ہے، کوئی اس کا سنتا نہیں ہے، تو وہ نان ایشورڈ ہے، وہ کہتے یہ ٹرائب نہیں ہے، ایسے ہی ہے. تو بہر صورت یہ اس وقت یہ ٹرائبل افیئرز ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے تھے، مختلف چیزوں پہ کرتے تھے ڈیلی. یہ تو بڑے ایشوز تھے جو میڈیا میں آ جاتے تھے، چھوٹے ایشوز، کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ تو اتنا میڈیا میں نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ آپ کے آدمی نے قتل کیا ہے، اس کو پروڈیوس کرو. پھر ان کا کیس چلتا ہے اے پی اے کے کورٹ میں، اے پی اے کے کورٹ کے بعد اپیل ہوتی ہے ادھر ٹرائبل کا جو ایک ہوتا ہے ٹریبیونل. میں ٹریبیونل کا ایک ممبر تھا، ایک ممبر لا سیکٹری ہوتا ہے پروونس کا. تو اس طریقے سے وہاں پر وہ کیسز کو ہم سنتے ہیں، اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تھا. ابھی چونکہ ٹرائبل ایریا ختم ہو چکا ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آپ ایک اور ملک کے جو سورن اسٹیٹ ہو اس کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی گروپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے ایز اے گورنمنٹ. ابھی آپ بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے ابھی یہ جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی آئینی طور پہ. یہ میرے سے پوچھا گیا تھا، یہ باجوہ صاحب نے بلا کے پوچھا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی بات چیت. اور اگر آپ لیکن پھر بھی معاہدے کی کوشش تو کی گئی. کب؟ یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں عمران خان صاحب کی حکومت میں مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش تو کی جا رہی تھی. وہ تمام اللیگل ہے، وہ تمام غیر آئینی ہے. اچھا. آپ نہیں کر سکتے. آپ صرف افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر وہ کئی عمران خان صاحب نے ہی کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں، لیکن بہر صورت یہ فیض حمید نے کہا چیف کو، تو اس نے کہا کہ وہ محمود شاہ صاحب سے ذرا بات کرے اور یہ ہو. تو اس نے کہا یار وہ تو بات سننے کو تیار نہیں. سننے کو تیار اس لیے نہیں کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، میرے تو وہ نہیں ہے نا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وہ آپ کے معاہدوں کو پرانوں کو دیکھتے وہ ہوں گے نا. تو وہ پرانے جو ہے وہ تو اس وقت ہے جب ٹرائبل ایریا ایگزسٹ کرتا تھا، ایف سی آر ایگزسٹ کرتا تھا، اور ہمیں اجازت تھی، اور ہم اس طریقے سے وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہوا تھا. ایک سسٹم تھا انگریزوں نے بنایا ہوا تھا، اور میں کہتا ہوں وہ سسٹم تو پہلے ادھر مردان پشاور میں بھی تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ ابھی ایک ٹائم ہے کہ اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی لا ہے اس کے مطابق. تو فیض حمید صاحب جو تھے وہ آپ کو کنونس کرنے کی انہوں نے پھر کوشش کی کہ نہیں کر لیتے ہیں، یا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں؟ بات چیت تو نہیں، کیونکہ بلایا انہوں نے، میں پوچھا، ہاتھ میں لایا کیا حال ہے یہ وہ، مگر وہ اس نے بات نہیں کی کیونکہ وہ باجوہ صاحب سے پوچھ چکے تھے. اور باجوہ صاحب نے کہا وہ نہیں سنے گا، جو بھی مرضی ہے آپ کہیں وہ. تو اس کے اوپر اور میں نے کہا ہاں آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آپ پارلیمنٹ چلے جائیں، پارلیمنٹ کے سامنے. اگر پارلیمنٹ جو ہے آپ کو ڈیسیجن دیتی ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ ڈیسیجن دے سکتے ہیں ٹیمپریری اس طرح آئین سے انحرافی کی یا کوئی اور. لیکن میں نے کہا کہ اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا پلان یہ ہے، یہ لوگ جو ٹی ٹی پی ہے، یہ جب ادھر آئیں گے اپنے اپنے گاؤں میں چلے جائیں گے نا، تو ان نے تو لوگوں کے قتل کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے بدلہ لیں گے. ان سے بدلہ لینے سے بچنے کے لیے یہ ٹی ٹی پی کا گروپ یہاں پر قائم ہوگا، تاکہ کلیکٹیو اس سے ان کی سیکیورٹی ملے. ایک دفعہ ایک تھا احسان اللہ احسان، اس نے کہیں سرنڈر کیا تھا، ادھر آیا ہوا تھا. اس کے اوپر جو ہے
بھی بلایا تھا جنرل باجوہ نے، تو انہوں نے کہا یہ احسان اللہ کا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کس نے، کسی کرنل صاحب نے ISI کے بارڈر کے اوپر کہیں اس سے بات ہوئی کہ میں ادھر آنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ایک تو میری مالی مدد مجھے چاہیے ہوگی، دوسرا یہ مجھے سیکیورٹی چاہیے ہوگی، اور بھی کوئی مائل کے، تو میں نے کہا سیکیورٹی کیا آپ دیں گے؟ اس کے پیچھے ایک ڈالا چلے گا پولیس کا، تو یہ کوئی اچھا لگے گا؟ یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ احسان اللہ احسان کیا چیز ہے، دفع ہو یہاں سے۔ پھر انہوں نے یہاں سے اس کو بھگایا۔ انہوں نے بھگایا؟ ہاں۔ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن باہر صورت وہ خود نہیں بھاگا، وہ آرمی کے اس سے یا ISI کے اس سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تو خود بھگایا گیا؟ تو اور اب کوئی ایسے راستہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دروازہ کھول دیا گیا کہ اب تم جاؤ۔ بس مطلب ہے کہ اس کو سمجھایا گیا، وہ ابھی میرے خیال میں ٹرکی میں ہے، وہ میرے خلاف بیانات بھی دیتا ہے۔ اچھا۔ کہ لیکن مجھے جو ایک کرنل یا میجر اپنے لیول پر کیسے ایک عسکریت پسند سے کوئی کمٹمنٹ کر سکتا ہے؟ دراصل وہاں پر جو ہے نا اس کی حکومت کے ساتھ تو کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو سکتا، تو وہی کرنل میجر جو ادھر ہوتے ہیں وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بے خبر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل بالکل جی آ جائے۔ میں نے کہا آپ اس کو پیسے دیں گے، آپ اس کو اس کے پیچھے ڈالا پولیس کا، تو لوگوں کو کیا نظر آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی۔ تو پھر کئی ایسی بات چیت جب ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے جنرل باجوہ کے ساتھ DG ISI بھی بیٹھا ہوا تھا، تو کسی بات پہ میں نے کہا کہ یہ ان کے حوالے کر دینا، ISI کے حوالے کر دیں، تو اس نے کہا ان سے کہ احسان اللہ احسان نہیں میں نے جو ہوتا تو یہ کیا کریں گے۔ اس طریقے سے بھی بات چیت ہماری تو وہ گپ شپ والی بات چیت ہوتی ہے نا، انفارمل۔ لیکن احسان اللہ احسان کیا آپ کے لیے کچھ مددگار ثابت ہوا تھا؟ کوئی چیزیں ایسی اس نے بتائیں کہ جو آپ کے لیے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ابھی اس اسٹیج تک بات گئی نہیں تھی کہ وہ کچھ بتاتے۔ اچھا۔ وہ تو پہلے آئے تو انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ پیسے دیں گے، مجھے آپ دیں گے، کیسے دیں گے، کیوں دیں گے، اور اگر دیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ وہ طالبان ہیں جو آپ کے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور آپ ابھی ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں سوچتا ہوں کہ جو TTP ہے اگر وہ سنسیئر ہو، یہ پہلے جب انہوں نے ایک درخواست لکھی تھی چیف کو اس وقت، تو ان کی تعداد 9,000 تھی۔ اچھا۔ جب وہاں سے ان کو 9 ہو گئی تو ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو کے 4,000 رہ گئی۔ اچھا۔ ابھی جو ہے ان کی تعداد پھر بڑھ گئی ہے۔ تو اصل میں بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو بارڈر ہے یہ اتنا زیادہ مضبوط طریقے سے بند نہیں ہے، اس میں سے جو آدمی آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، وہ آ جائیں۔ تو آپ نے اتنی فینسنگ کی، اربوں روپے لگائے، فینسنگ کی، اتنا سسٹم وہاں پہ لگایا گیا، ہمیں ہر وقت بتایا جاتا تھا، تو پھر کیا؟ دراصل اگر اس بارڈر کی میں نے آپ کو ایک گراف میں نے بنایا تھا، وہ گراف میرے پاس گھر میں ہی ہوگا کہیں، تو وہ آپ دیکھیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس بارڈر کو 100% سیل کر دیں۔ اوکے۔ یہ کئی جگہوں پہ آپ باربڈ وائر لگا سکتے تھے، لگا لیا، کئی جگہوں پہ نہیں لگا سکتے، کئی آپ کے پوسٹیں ہیں، ایک پوسٹ ہے وہ اوپر نارتھ ویسٹرن میں آپ کو کہتا ہوں، وہ اوپر کوئی 10,000 فٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، نیچے دریا کرم بہہ رہا ہے، اس کے کنارے پہ یہ جا رہے ہیں، اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کا ہتھیار نہیں پہنچ رہا، تو کیسے یعنی ایسے مشکلات ہیں، تو ٹرین جو ہے وہ آپ کو پرابلم میں ڈال دیتی ہے۔ صحیح ہے۔
تھوڑا سا اس طرف بھی آ جاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا ہی رہے ہیں، تو چلے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہائی پروفائل عسکریت پسند تھے وہ کبھی بھی فوجی آپریشنوں میں نہیں مارے گئے. میں 2-4 کے نام لے لیتی ہوں، جیسے کہ آپ نے یہ بات ہی کر لی، نیک محمد کر لیتے ہیں، بیت اللہ ہو گیا، حکیم اللہ ہو گیا. اسی طرح مین جو لوگ تھے کبھی بھی فوجی آپریشن میں نہیں مارے گئے، لیکن مارے گئے تو ڈرون سے مارے گئے، اور وہ بھی اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ امریکی ڈرون ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ دراصل یہ جو ہماری انگیجمنٹس ہوتی تھی آرمی کے ساتھ یا ایف سی کے ساتھ، تو یہ تو اس میں ہوتے نہیں ہیں. اچھا. یہ تو علیحدہ کہیں بہت آرام دہ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو امیر بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس لیے یہ کنفلکٹس میں ان کا حصہ نہیں ہے. اچھا. تو اس لیے نہیں مارے جاتے. اصل میں وہ جو کانسیپٹ ہے نا، تو یہ کون سی سیف ہیونز میں، تو کون سی سیف ہیونز میں یہ رہتے ہیں؟ ان کی مختلف جگہ ہیں اور وہ بڑے سیف ہے. مثال کے طور پہ یہ جو قاری گل رحمان ہے، افغانستان میں جدھر ہے ہمیں معلوم ہے کدھر ہے، لیکن وہ جگہ بنائی گئی تھی اسامہ بن لادن کے وقت میں. وہ اتنے ڈیپ ایسے جگہ ہیں کہ وہاں پر شاید آپ کا راکٹ بھی کچھ نہ کر سکے، اور بام پتہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے یہ بڑے آرام دہ جگہوں پہ رہتے. تو امریکہ ڈھونڈ کے مار لیتا ہے ان کو؟ امریکہ جو ہے وہ جو ڈرون کی وہ ہے وہ اوپر سے دیکھتے ہیں. آفٹر آل وہاں رہنے کے علاوہ یہ گھومتے پھرتے ہیں، یہ ڈرون سے اوپر ان کو پہچانتے ہیں، اور وہ جہاں بھی ہو وہ ڈرون فائر کر کے ان کو ختم کر. تو یہ آپ کے ساتھ یہ باقاعدہ ہمارے انگیج کر کے یہ کام کیا جاتا ہے یا نہیں؟ پاکستان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا نشانہ بنا کے چلے بھی جاتے ہیں؟ وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے. اچھا، ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرتے وقت آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان ڈبل رول پلے کر رہا ہے، کھیلتا ہے. یہ ابھی جو کتاب ہے میں پڑھ رہا تھا، آپ گھر آئے تھے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے. تو بہرصورت جیسے اسامہ بن لادن کا ابتداء میں ماننا، انہیں پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا. پاکستان نے ان کے ساتھ کافی اس مسئلے کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی کیا. مجھے جنرل کیانی اس نے بتایا کہ میرے ساتھ 4 بجے پھر بات ہوئی، امریکن چیف آف آرم فورسز جو وہ تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ بہت برا کیا ہمیں آپ کو، لیکن یہ ادھر ڈسکشن بھی ہو اوباما صاحب کے آفس میں کہ پاکستان کو بتاتے ہیں تو وہ ان کو بگا دیں گے. یا ویسے عجیب سی بات نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب کہ اسامہ دنیا کا ہائی ویلیو ٹارگٹ کدھر بیٹھا ہوا تھا اور کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو اب ایک کمیٹی تھی جو اس کی بنی تھی، وہ انویسٹیگیشن پر، بالکل جی، ایبٹ آباد کمیشن جو ہے اس کے ایک ممبر سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ یہ پاکستان کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ ایک گھر تھا، اتنا کوئی بھی پوچھتا نہیں تھا. اس نے بتایا کہ اصل میں یہ افغان وار کے اندر کافی سارے اس طرح کے گھر بنے ہوئے تھے جس کو وہ سیف ہاؤسز کہتے ہیں. تو بس اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، بس بڑا سا گھر ہوتا تھا، بند ہوتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ یہ عیسائی والے ہیں، چلو چھوڑو. اس وجہ سے اس گھر کی طرف بھی کسی نے رخ نہیں کیا. اچھا، ان کو لگا کہ یہ اپنا ہی سیف ہاؤس ہے. جی ہاں، تو یہ اس طرح کی بات ضرور ہے، ادھر بھی ہے. ایک دفعہ ایک جنرل صاحب میرے گھر آنے والے تھے شام کو ریٹائرمنٹ کے بعد. تو میں نے کہا کہ
آپ کدھر ہے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسا ہے کہ میں کسی جگہ پہ اپنی کار بھیج دیتا ہوں اور آپ ادھر پہنچ جائیں تو وہ آپ کو لے آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اس کے کار میں وہ لے آئے اور میں اپنی کار بھی لے گیا تو اپنی کار لے آئے، تو میرے گھر کے سامنے ہی گھر تھا، اچھا وہ ایسے کا سیف ہاؤس تھا۔ اچھا تو میں نے اس ڈرائیور کو، یار یہ میرا گھر ہے، یہ میرے سامنے رہتے ہیں، ٹیلی فون پہ اس کو پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں وہ ممبر جو تھا کمیٹی کا، اس نے مجھے بتایا اور میں سوچا ہاں یہ ممکن ہے۔ مشرف دور میں بھی ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ مشرف دور کی ہی ہیں اس زمانے میں، یہ جو پچھلی ہم نے باتیں کی، نیک محمد ہو گیا یا یہ جتنی بھی آپریشن ہو گئے اور یہ سارا، مشرف نے جو فیصلہ کیا تھا 9/11 کے بعد، آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ۔ وہ کیسا صحیح فیصلہ تھا کہ جس نے ہمیں دراصل اس میں یہ کئی تھا سال پیچھے دھکیل دیا؟ کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا راستہ فورس کر سکتا تھا۔ دی سیکنڈ پرابلی واز انڈیا اس کو آفر کر رہا تھا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور پاکستان سے وہ صرف ایئر کوریڈور مانگ رہا تھا، جی، اور ایئر کوریڈور کے اندر جو ہے وہ مانگ رہا تھا کہ ایمرجنسی میں کسی جہاز کا ہائیڈرالک فیل ہو جائے، یعنی وہ چونکہ جو ان کا جنگی بیڑا تھا اس پہ لینڈ کرتے تھے، تو ان کا ہائیڈرالک سسٹم بڑا ضروری ہوتا ہے، تو وہ کہیں ہو تو وہ راستے میں لینڈ کرے، جس کے لیے ہم نے شمسی ایئر بیس ان کو دیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ٹروپس وہ آرمیڈا میں ہوتے تھے، ان کو کوئی ریکریشن فیسلٹیز کے لیے ادھر کہیں انڈیا کے ساتھ کوئی جزیرہ تھا وہاں پر لے جانے کے لیے، وہ وہاں سے جہاز سے ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے اور پسنی پہ، اچھا، اور پسنی سے ان کو جہاز پہ ادھر لے جاتے تھے۔ تو یہ جو دو فیسلٹیز تھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بنسبت اس کے کہ ہم امریکہ جو ہے کسی اور کو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام چیز ہو رہی تھی انڈر یو این ریزولوشن۔ اچھا، یعنی یو این ریزولوشن کیا تھا کہ جو ملک سے بھی امریکہ امداد مانگے وہ ان کو دے، اور ہم یو این کے ممبر ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ نہ کرنے سے وی کوڈ پرابیبلی انفورسین، کوئی بھی امریکہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ کر سکتا ہے، پاکستان چھوٹا ملک ہے، آلدو اگر ہمیں امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم پورا مقابلہ کرتے ہیں، اور کسی طریقے سے وہ تھوڑا بہت اگر کسی ملک سے ڈرتا ہے وہ پاکستان۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ یہ جو آپ نے پاکستانی طالبان کی جو غزنی میں ری لوکیشن کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستانی طالبان جو یہاں اس بارڈر پر رہتے تھے اب اس کو غزنی میں ری لوکیٹ کر لیتے ہیں، یہ آپ کی نظر سے گزری ہے یہ باتیں؟ دراصل یہ ڈیمانڈ تھی پاکستان کی طرف سے کہ آپ ان کو ان بارڈر سے ہٹائیں، اچھا، یا تو پہلے آپ ان کو اریسٹ کریں اور جیل میں ڈالیں، اور ان کے اوپر مقدمہ اگر آپ چلا سکتے ہیں تو چلائیں، ہم اپنے وکیل بھیج دیں گے، یا یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، فیز وائز کر دیں، پہلے یہ کہہ دیں پھر یہ ہم ان کو اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر گزاریں گے۔ جوڈیشل سسٹم بھی ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے، اور کافی سارے لوگوں کے خلاف ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، یعنی طالبان کا کوئی سپاہی ہوگا اس نے پتہ نہیں کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، ثبوت کیا نہیں تو وہ چھوٹ جائے گا۔ تو ہم نے کہا دوسرا یہ طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ ان کو اس بارڈر سے دور لے جائیں، اور اس طریقے سے انہوں نے پہلے کیا بھی ہے، یعنی یہ ایک تھا عجب گل افریدی۔ عجب گل افریدی جب ادھر گیا افغانستان میں
تو افغانستان میں وہ جو آزاد پختونستان کی بات کرے اس میں نائب صدر بنا تھا. اچھا. تو اس کو انہوں نے ادھر نارتھ میں ایک صوبہ ہے جس میں اس کو زمین دی ہے اور اس کے بچے ابھی اس کے اوپر کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو پیچھے لے جائے ان صوبوں میں. افغانستان میں اسپیس کی تو کوئی وہ نہیں ہے، آبادی کم ہے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یا جو پاکستان نے ان کو سجیسٹ کیا ہے انہوں نے مان لیا ہے پارشلی. آہستہ آہستہ کریں گے تو. لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے، جو چیزیں ہیں، اس میں انڈیا کا بہت انٹرسٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ایسا ممکن ہے؟ کر لے انڈیا ان کی وہ کر لے. یہ جو انیشیلی یہ پروپوزل ان کو دیا تھا کہ ان کو پیچھے جا کے آباد کر لے. انہوں نے کہا آبادی کے پیسے آپ دے پاکستان کو. پاکستان کے پاس پیسہ کتنا؟ تو وہ پھر اگر انڈیا کر رہا ہے تو ٹھیک. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں برگیڈ صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9/11 اس لیے ساتھ دیا کہ اگر ہم نہ دیتے تو انڈیا کر لیتا. ٹھیک. اچھا، اب آپ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، انڈیا کرتا ہے تو کر لے. تو پھر یہ کیا؟ انڈیا کرتا ہے افغانستان کے ساتھ مدد پیسوں کی تو کر لے. یعنی ہم انڈیا کے لیے تیار ہے اس بارڈر پہ بھی اور اس بارڈر پہ بھی. انڈیا ہمیں کچھ نہیں، ہمارا دشمن ہے، ہماری تیاری ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. نہیں، یہ تو پیسوں کی بات ہے. ایسے لوگ جو آپ کے پاکستانی فورسز پر، لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، میں ٹی ٹی پی کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ ایک قسم کا آپ لوگوں نے اس کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے. پھر آپ نے انڈیا کو بھی اپنا دشمن ڈکلیئر کی. میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ لوگوں کے الفاظ ہیں. اس کو بھی آپ نے ایک دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ دشمن کی مدد کر رہا ہے، اس کو چھتیں بنا کے، اس کو گھر بنا کے دے رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ بارڈر پہ نہیں ہوں گے تو اتنے دور سے چل کر آ کر بارڈر پہ پھر ادھر آنا ان کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے شاید وہ وہاں پر سیٹل ہو جائے. اچھا. وہاں پر سیٹل ہو جائے، کسی طریقے سے بھی سیٹل ہو جائے. افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو باہر کے ملک چاہے امریکہ، چاہے انڈیا، چاہے کچھ اور ان کو پیسے دے رہا ہے اور وہ گھر بنا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے. ادھر بارڈر کے اوپر ہمارے پاس 101 آپشنز ہیں ان کو سیدھا کرنے کے، لیکن کئی ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں. دراصل انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی لے گئے ہیں اور انہوں نے ان عورتوں اور بچوں کو بارڈر کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے، شیلڈ بنایا ہوا ہے. ہاں، تو اگر ہم ان کے اوپر ادھر سے حملہ کرتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، وہ ادھر آ کے شیطانی کر رہے ہیں تو ہم ان کے تو وہ بچے مریں گے، عورتیں، یہ وہ، تو وہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اس لیے پاکستان کی مجبوری بھی ہے، لیکن پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں اگر آپ عورتوں کو آگے کرتے ہیں تو وہ شہید تو ہوں گی، مریں گی تو ضرور. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی فواد چودھری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہی بات بتائی تھی جو آپ نے بھی کہی کہ ہم مختلف آپشنز کے اوپر غور کر رہے تھے اور ایک یہ بھی تھا کہ دور ان کو کہیں ریلوکیٹ کیا جائے. اور اس وقت خان صاحب مان گئے تھے کہ ہم پیسہ دیں گے. شاید اس وقت ہمارے پاس پیسہ تھا اور ابھی نہیں ہے، یا شاید فیض صاحب چاہ رہے تھے کہ کسی طرح. ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں اپنے لوگوں کو دینے کے لیے. تو افغانستان کے ساتھ، افغانستان جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہے. پاکستان کے اندر ان کو جب کہتے ہیں آپ ویزا کے ساتھ آئے، وہ نہیں آتے. ادھر ہم کہتے ہیں آپ آفیشیل ٹریڈنگ کریں، آپ کو کتنے گندم چاہیے ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں انٹیمیٹ کریں. میں خود گیا تھا اس کے لیے کابل، اور ان کے جو بھی آفسرس تھے ان سے بات کی تھی. انہوں نے کہا یہ آرگنائز اسٹیٹ ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک ڈسٹرکٹ میں، ایک صوبے میں کتنا گندم
وہ ہوگا، اور ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں، کتنا ہوگا یہ، تو اس لیے ان کا کوئی بھی آدمی آ جاتا ہے ادھر بازار میں جاتا ہے، وہ 2 ٹرک گندم خرید لیتا ہے، لے جاتا ہے وہاں پر۔ افغانستان کے مارکیٹ میں پاکستانی روپی ایز اے سیکنڈ کرنسی چلتی ہے۔ جی آپ کسی کو کہے کہ میرے پاس افغانی نہیں ہے، پاکستانی دے دو، تو ہم پاکستانی روپے ان کو دے دیتے ہیں، وہ اسی پیسوں سے آ کے ادھر ہمارے مارکیٹ میں وہ سودا کرتے ہیں۔ ہم اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ سودا کریں، ہم آپ کو سیمنٹ چاہیے تو آپ کو سیمنٹ کی فیکٹری سے بند پورا ٹرک کر کے تو آپ لے جائیں، اور وہ سب سے پیور سیمنٹ ہوگا، کیونکہ جو بازار میں اس میں کوئی مکس بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لیکن وہ یہی کرتے ہیں۔ تو اچھا واپس اسی پہ آتے ہیں کہ فیض صاحب جو تھے وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے اس سارے معاملے میں کہ یہ بات جو ہے وہ طے ہو جائے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم کوئی مذاکرات کر لیں۔ خان صاحب بھی بہت زیادہ یہ چاہتے تھے، اور خان صاحب کہتے تھے، عمران خان صاحب اکثر اپنی گفتگو میں کہتے تھے، اور ابھی بھی جب ایون کہ قید میں بھی ہیں اور کبھی کبھی کوئی ذکر اس طرح سے چیز کوئی صحافی سوال کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھلے کے لیے ہی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو جائے یا کوئی بھی ایک آپشن، لیکن ابھی کی جو موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ آپ کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ کیوں اتنا بڑا چینج آ گیا، پالیسی شفٹ کس وجہ سے آیا ہے؟ دراصل ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ جب ادھر آئیں گے تو یہ دوبارہ ٹی ٹی پی کو زندہ کر کے یہاں پر ہوگا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے پہلے سے عمران خان کا جو اوپینین رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ طالبان کے بارے میں وہ ان کی ہمدردی، اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے اس کو اپنے پارٹی کا ایک ملٹری ونگ بنانا چاہتے ہیں، اچھا، جس سے وہ لوگوں کو سیدھا کریں گے، اور ان کی جو الٹیمیٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پاور میں آ جاؤں تو وہ ایک ورسٹ ڈکٹیٹر بنے گا، اور اس کے لیے اس کو آرمی کی سپورٹ چاہیے، تبھی وہ ہر وقت آرمی کی بات کرتا عسکری ونگ ہے، اور چاہیے پلس اس قسم کے ایلیمنٹس بھی چاہیے۔ تو آرمی میں ان کی سپورٹ جو ہے وہ فیض صاحب کر رہے تھے اس وقت؟ اس وقت جو ہے somehow یہ فوج کو وہ کیا کہتے ہیں غلط فہمی ہوئی یا سستی ہوئی، یہ کیانی صاحب کے وقت سے شروع ہے۔ اس نے جو ہے عمران خان کو انٹروڈیوس کیا پالیٹکس میں، اچھا، اور ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس کی سپورٹ کی جائے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں نے صرف اتنا کیا کہ نواز شریف کے اوپر ایک رین ہو پنجاب میں، کیونکہ نواز شریف بھی مس بیہیو کر رہا تھا، جیسے وہ بمبے کے بارے میں اس نے کہا کہ پاکستانی عیسائی نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اور اس سے بعد نیکسٹ چیف آیا، اس نے بھی ادھر ادھر اپنے مقاصد کے لیے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر سب سے زیادہ غلطی جنرل باجوہ نے کی کہ اس کو پاور میں لے آئے، اور ابھی ان کو سمجھ آئی کہ سارا کچھ غلط ہے۔ لیکن سپورٹ تو ان کے ساتھ ہے نا، عوام کی سپورٹ تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ عوامی سپورٹ تو اس نے حاصل کر لی نا، اس نے حاصل کی کہ آپ نے حاصل کر کے دی؟ ہاں، ہم نے بھی ان کو حاصل کرنے میں مدد کی، انیشیلی اس کو اٹھانے میں، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا وہ اس کے لیے کرسیاں کس نے پرووائڈ کی تھی اور کس نے دی تھی اور وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرسیاں کس نے پرووائڈ کی تھی؟ وہ ملک ریاض کا نام لیتے ہیں۔
اچھا، اور ملک ریاض کو کس نے کہا تھا؟ وہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ بریگیڈیئر صاحب آپ لوگوں کی کہ سویلین کا نام تو بڑے دھڑلے سے آپ لے لیتے ہیں، لیکن اسی لیے تو پھر شک ہوتا ہے قوم کو کہ اگر دونوں یعنی کہ جنرل فیض اور عمران خان دونوں ہی کسی ایک ایونٹ کے 9 مئی کی مثال دیتے تھے یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اگر 2 لوگ، تو آپ نے عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا، وہ سزا اس کو مل رہی ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا بندہ بچا لیا۔ فیض جیل میں ہے؟ جیل میں تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کہانیاں آتی ہیں۔ نہیں اس کے ساتھ میرے اطلاع کے مطابق بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے یا فوجی طریقے سے ابھی بھی آپ نے کہا کہ لفظ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی فوجی طریقہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ہاں یہ جو جیل میں عمران خان صاحب ہے ان کو ککڑی بھی ملتی ہے، دیسی گھی بھی ملتا ہے، اس کو صرف میرے خیال میں لنگر کا کھانا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی فوج کا قانون ہے، فوج کے قانون کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، فوج کی تعویل میں ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ شاید بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی آدمی کو چھوڑ دیں گے جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس کو سزا ملے گی آپ کو لگتا ہے۔ خان صاحب کی بات شروع ہو گئی تو مجھے یاد آیا کہ آپ بھی کسی زمانے میں بڑے کلوز ہوا کرتے تھے نا ایسا عمران خان؟ مجھے یاد ہے کہ یہ آپ نے کہیں میں نے سنا تھا کہ یہ جو گھر جس میں ابھی آپ رہتے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے ہی بنایا تھا۔ جی ہاں، اور عمران خان صاحب اسی میں رہتے تھے۔ اچھا، اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 2006، 5، 4۔ اچھا، اس طرح کی بات ہے۔ اور میں خود گھر دیکھ رہا تھا، اچھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس وقت عمران خان کے ساتھ شاید تعلقات خراب ہو گئے تھے، میں چاہتا ہوں یہ ادھر سے نکلے، تو اس کے لیے یہ گھر میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب مجھے جانتے ہیں، اچھا، میں بھی ان کو جانتا ہوں، لیکن ہم نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں؟ بس مجھے پسند نہیں ہے ان کی جو کردار ہے یا جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ، اور جو بھی ان کو پسند کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کا ایک رشتہ دار ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، میں لاہور میں تھا تو وہ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میں خان صاحب کو یہاں لانا چاہتا ہوں، آپ سے ملا، اور آپ کو اور آپ جیسے آدمی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں عمران خان صاحب کو نہیں ملوں گا۔ اور دوسرے دوست 1-2 بیٹھے ہوئے تھے، مل لے، کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس وقت مختلف لوگوں کو اپنے پارٹی میں انرول کرنا چاہتے تھے اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان نے بتایا ہوگا کہ یہ بڑا سیدھا ہے، یہ ہے وہ۔ بہر صورت میں نے نہ ملنے کی کوشش کی، نہ میں اس کے خلاف بھی کوئی بات اس طرح نہیں کرتا، کیونکہ میرا کوئی کام نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ میرا سیاست کے ساتھ کوئی کام ہے، نہ میرا سیاسی مخالف ہے، کیونکہ میرے خیالات صرف پاکستان کے لیے ہے۔ لیکن فوج جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر ڈیوائیڈڈ تو ہے نا، کوئی ایک پورشن کہتا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے، اور ایک حصہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہوتا ہے کہ ود ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ بہت زبردست قسم کا ایک سپورٹ ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے، اور یہ کوئی ریٹائرڈ افسران ایسا کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، مگر فوج کے اندر سرونگ میں نہیں ہے، لیکن ریٹائرڈ کی بھی تو بہت زیادہ وہ سے ہوتی ہے نا۔ کوئی سے نہیں ہوتی، ریٹائرڈ تو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اس کو کون پوچھتا ہے۔
اچھا تو یہ بتائیے اب آخر میں یہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، یہ جو اتنے زیادہ تعداد میں ریٹائر فوجی افسران بڑے اچھے اچھے عہدوں سے ریٹائر ہونے والے، جرنیل بھی ان میں شامل ہیں، وہ کیوں خان صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ اور بیلیو کرتے ہیں اور اپنی انٹرویوز میں بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ بندہ ہے اور اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے بڑا سنسیئر ہے؟ دراصل کچھ تو لالچ میں ایسا کرتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب پاور میں آ کے شاید ان کو کوئی عہدہ دیں گے، یہ لالچ ان کی دل میں ہوگی. اور کافی سارے جو ہے وہ شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ سوچیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. فوجی افسران پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جی ہاں، فوجی افسران کافی سارے جو ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تم لوگ جو تعلیم وغیرہ نہیں ہے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے اور وہ تمہیں ادھر مروانے کی کوشش کر رہا ہے، پنڈی لے جائے اسلام آباد، آپ لوگ پیچھے پڑے ہوئے، ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، آپ لوگ بھی ووٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو ٹھیک ہے ان پڑھ ہیں مگر یہ تمہارے فوجی کچھ دوسرے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی تو اس کے پیچھے ہے. تو اس میں سے کچھ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناسمجھی ہے، کچھ جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے شاید ساتھ ہوں گے. میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی بتائے کہ اس آدمی کے جو پلانز ہیں یا یہ جو ان کی سوچ ہے یا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو آپ کو کوئی ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں؟ جی، ابھی جو پاکستان کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی تھی وہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا تھا اور وہ زندہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ آدمی آپ کے اکنامک سچویشن جو ہے اس کو ورسٹ کر دے گا. یہ نہ سمجھتا ہے اکنامکس کو، نہ اس کے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے. اور ابھی جو ملک تھوڑا سا سنبھل رہا ہے اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں کہ ادھر جلسہ کرو، ادھر جلوس نکالو، ادھر مارچ کرو، یہ پاکستان کی اکانومی کو کمزور کرنے والی بات تو ہے. بریگیڈیئر صاحب پھر بات تو وہیں آ گئی نا کہ نواز شریف کو سکرو کرنے کے لیے آپ نے ان کو لانچ تو کر دیا، پھر وہ آپ سے سنبھل نہیں سکے. جی، وہ جنہوں نے لانچ بھی کیا تھا میں ان سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ کو کیا تکلیف تھی. ٹھیک ہے اس نے ایک بات کر لی، پھر اس کو کہو کہ اس کو تردید کرو، تردید نہیں بھی کرتا تو کیا ہوا. انڈیا تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان نے کیا تھا، تو کیا ہم انڈیا سے ڈرتے ہیں؟ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے پالیٹکس کو اوپر نیچے کریں. لیکن کیا گیا تو آپ مانتے ہو کہ یہ غلط فیصلہ تھا؟ یہ غلط فیصلہ تھا اور ان کو میں نے ان کے فیس پہ کہا ہے کہ آپ نے غلط کیا. لیکن ایک بات ہے نا بریگیڈیئر صاحب، اب آپ پختونخوا کی گلی محلے کہیں بھی چلے جائیں وہ عمران خان کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، یہ اس طرح کیا گیا، وہ ملک دشمن ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. آپ عام آدمی کو نہیں سمجھا سکتے. وہ عمران خان سے دل سے محبت کرتا ہے اور اس وقت عمران خان پاپولیرٹی کے جس عروج پر ہے اس کو تو واپس کرنا مشکل لگ رہا ہے. اصل پہ جذباتی لوگ ہمارے بہت ہیں. ایک جذباتی اصل حقائق کے اوپر وہ بات نہیں کر سکتے. 9 کہ 10 سال انہوں نے یہاں حکومت کی، کیا ہے انہوں نے. یہ تو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بہت کچھ کیا. یہ تو وہی لوگ میں کہتا ہوں نا جذباتی قسم کے لوگ ہیں. ہمارے صوبے کے لوگ جذباتی ہیں، وہ خودکشی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے بیوی کو بھی مار دیتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں خدا کا نام لو. کیا آپ کے پاس صرف یہ آپشن ہے کہ بیوی آپ کو ناپسند ہے طلاق کر دو، آپ کو مارنے کا تو حکم نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارے جذباتی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں. اور وہ جذبات میں آ کے کیا کچھ نہیں کہتے اس آدمی کے لیے جس کو میں سمجھتا ہوں حقیقت پسند میں ہوں.
اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ حقیقت پسند ہو جاؤ، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرو، کام نہیں کرتا مت سپورٹ کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ نے تو ایک وقت گزارا، آخری ایک سوال اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ بیسٹ پولیٹیشین کون رہا ہے؟ میں مطلب اس سے قطع نظر کہ میں کسی کی تعریف سنوں یا کوئی، لیکن آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ قوم اور ملک اور مفاد اور یہ اور وہ، تو آپ کے خیال میں ملک کے لیے بیسٹ کون ہے؟ میں تو قائد اعظم سے شروع ہوتا ہے، اس سے بڑا سچا آدمی اور وہ کوئی تو نہیں۔ چلے گئے نا، وہ تو چلے گئے۔ تو جو اب اس زندہ کے ہیں بعد ان جو کی بات۔ دوسرے لوگ ہیں وہ سارے اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور سیاست کو دراصل انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے۔ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، قومی اسمبلی کا ممبر بنتے ہیں، وہاں سے پھر پیسے بناتے ہیں، صوبائی اسمبلی کا ممبر، وہاں سے پیسے کمائے، ساروں کو ہم جانتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے ابھی؟ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ نہیں، رہنما نہیں، نہ میں کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں تو شاید میں اس کسی کے پارٹی حق سے میں ہوں، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ دوسرے شاید ملک کو نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے ضرور پہنچا رہے ہیں کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھیں، یہ جو پچھلے 3-4 گزرے ہیں، وہ نوکریاں کر رہا ہے، ان کی بیویاں نوکری کر رہی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ، یہ کسی اتنے بڑے ملک کے وہ ہو، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے والوں کے پاس لندن میں مکانیں بنائی ہوئی۔ لیکن بہرحال جمہوریت تو چلنی ہے، اور یہی سیاستدان ہے جن کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ ہاں، لوگ ان کو ووٹ اس میں سے ہارڈلی ایسے وہ کہ ایک جل صاحب تھے، چونکہ مجھے پوری زندگی سے جانتے تھے، تو جب میں ہوم سیکرٹری تھا تو وہ آیا تو مجھے اس نے کہا کہ اپنے اصول چھوڑو، اپنے لیے کوئی دو چار پیسے بناؤ۔ تو میں مسکرایا، میں نے کہا بچے تم مجھے اس وقت سے جانتے ہو جب میں لیفٹیننٹ کپتان تھا، ابھی تک آیا، تو مجھے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ میں بہت شکر کرتا ہوں۔ میں شاید اس قابل بھی نہیں ہوں۔ چلیں، ہمارے ملک کو یقیناً سنسیئر لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری یہ ریکویسٹ مانی اور آپ آئے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں اور ہم سے بات چیت کی۔ بہت ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کیونکہ رہے ہیں مختلف عہدوں پر، تو انہوں نے ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب باقی اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔